اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، جان نثار الطاف حسین، جان نثار پاک ISI، جان نثار پاک آرمی، جان نثار پاک رینجرز، جان نثار پاک پولیس، بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلور عباسی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، مسلمانوں کے اپنے بطوطہ قائد ملت اسلامیہ لسان الامت شہید تحریک پاکستان نواب بہادر انٹرنیشنل، CMC نیوز HD ویب TV پاکستان خادم ملت خاص فکری۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ تمام اہل وطن، بیرون ملک مقیم اوورسیز پاکستانیوں، مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے تمام سرپرستوں، عہدیداران و ممبران، تمام ہم خیال سماجی تنظیموں کے سربراہان و ممبران، خصوصاً تمام عالم میں موجود دائرہ مہدویہ برادری، کلوڑا عباسی برادری سے مخاطب ہے۔ آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے جو لیاقت باغ میں دعا کروائی کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، تو یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ کو پتہ تھا کہ ہم سب مل کر یہود و نصارہ قادیانیوں کے ایجنٹ بن کر اس ملک کو ختم کرنے کے در پہ ہوں گے۔ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ غیر مسلم بھی آتا ہے تو کہتا ہے کہ واقعی کوئی ہے طاقت جو پاکستان کو چلا رہی ہے۔ دن رات ہم اس کو لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ عوام کہتی ہے جو حکمران غلط ہیں، حکمران کہتے ہیں کہ عوام صحیح نہیں ہے۔ تو بھائی فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اس فیصلے کو سچ ثابت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسا حاکم مسلط کر دوں گا۔ میں کم از کم حکمرانوں سے جو ہے شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ جب میرے اپنے اعمال درست نہیں تو میں کس بات کا شکوہ کروں؟ تو اسی کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول کیا، اور ساتھ ہی عرش پر ایک فیصلہ اور ہوا کہ کوئی تنظیم تو ہو ایسی جو اس کی بقا کی سلامتی کی جنگ لڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حساس ادارے سفارکوں میں بھیجا 15 مئی 1988 کو۔ یہ بھی معجزہ تھا، میں جاب کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتا تھا، اور مجھے گھر بیٹھے جاب دے دی۔ اور کیا؟ ان اسکلڈ مینول لیبر۔ 15 مئی 1988 کو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں بھیجا 27 سال کی عمر میں، اور 3 مہینے بعد میں ٹرمینیٹ ہو گیا ایک جھوٹے کیس میں۔ کس بات پر؟ کہ اس نے جاتے ہی میں نے جیسے میں یہ جنگ لڑ رہا تھا سپارکوں سے باہر، اللہ نے مجھے وہاں بھی توفیق دی حق اور سچ کا بول بالا کروں، تو وہاں میں نے اسٹرائک کروا دی، جس کے جرم میں مجھے ایک جھوٹے کیس میں سزا دی گئی۔ لیکن ان لوگوں کو عقل آئی کہ یار جو شخص ہمیں منہ پر بتہ خور کہہ رہا ہے، ابھی ہمارا بھرم ہے ادارے کا، اگر یہ باہر چلا گیا رول کے تحت تو کورٹ میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ تو جائے گا جب رول توڑ کے یہ NGO بنا سکتا ہے۔ NGO تو اس زمانے میں بنی بھی نہیں تھی۔ میں گیا تھا، صرف انٹری ہوئی تھی میری، میں نے انٹری دی تھی وہاں پر حق و صداقت کو بلند کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی دیر بعد بحال کیا۔ میرا اور یقین پختہ ہو گیا کہ ٹرمینیٹ ہونے کے بعد بحال ہونا کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور پھر 33 سال تک سروس کرنا، اور تمام چیئرمینوں کو بتانا کہ بھائی یہ کرپشن نہ کریں، آپ لوگ درخواستیں دینا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ میرا ساتھ کسی نے نہیں دیا، جیسے آج نہیں دے رہے لوگ، جب بھی ساتھ نہیں دیا لوگوں نے، لیکن اللہ نے مجھے کامیاب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا۔ 33 سال کا مجھے صلہ دیا۔ ڈاکٹر عبد المجید صاحب نے جو اپریشیٹ کیا کہ اسلام علی کہاں ان لوگوں سے لڑے گا، میں چیئرمین ہوتے ہوئے ان سے نہیں لڑ سکتا کرپ مافیا سے۔ یہ تاریخ ساز الفاظ ہیں ڈاکٹر عبد المجید صاحب سیلین چیئرمین۔ اس کے بعد اللہ نے میری دعا قبول کی۔ پرویز مشرف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تو سپارکوں کو بھی کیا، SPD میں شامل کیا، تو وہ مراد دی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ آج جو میں پنشن لے رہا ہوں پرویز مشرف کی مرہون منت ہے، نہ BPS میں ہوتا تو آدھی پنشن ہوتی میری۔ آپ دیکھ لیے رضا حسین صاحب آئے پہلے چیئرمین، آتے ہی انہوں نے کہا کہ بھائی کام کرنا پڑے گا، جس کو کام کرنا کام کرے ورنہ جائے۔ 2 ٹوک بات کی، اور اللہ نے سرخرو کیا کہ جو کرپشن عام تھی، کھلے عام تھی وہاں، جیسے اسٹیم مل میں میڈیکل کرپشن کھلے عام تھی، یہاں بھی تھی۔ لوگ داخل ہو جاتے تھے اقبال ہاسپٹل میں، میرے جانے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اور لانگ لیو پہ چلے جاتے تھے، ریسٹ کی لیتے تھے چھٹی، اور بیرون ملک مقیم جا کر کے اپنی کما رہے ہوتے تھے۔
یہاں سے بھی تنخواہ لے رہے ہوتے، ساری برات لے رہے ہوتے تھے۔ اللہ نے مجھے بھیجا کہ جاؤ، اقبال ہاسپٹل کا تو پہلے ہی خاتمہ ہو گیا تھا، اس کے بعد ایک تھا کرپٹ ہاسپٹل ہمارا ملیر کے اندر، غوثیہ کے نام سے، اب اندازہ کریں آپ، نام دیکھیں غوثیہ، داڑھی اتنی لمبی، تبلیغی جماعت میں، وہ کام کیا کر رہے ہیں 2 نمبر۔ وہ تو اللہ نے میرے بیٹے کو بیمار کیا تھا، اسی نے شفا بھی دی، آج ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت بہتر ہے، چل پھر رہا اپنی ٹانگوں پر۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ غوثیہ میڈیکل سینٹر تبلیغی جماعت کی میں شامل ہے وہ، اور کیا ہو رہا ہے وہاں کہ سپارکو کے کیا تمام کمپنیوں کے وہاں وہ جعلی کا ریکارڈ کا وہ جو ہے کام کرنے کا ماسٹر تھا وہ ہاسپٹل، اللہ نے وہ بھی میرے ہاتھوں پکڑوایا، لیکن بس نظام کا حصہ نہیں بنا، پکڑا ضرور، اس کی ایک رپورٹ بھی بنا کر بھیجی تمام چیئرمینس کو، لیکن وہ اس نظام کا حصہ ہے، اس لیے آج تک کچھ نہیں ہو سکا، آج بھی کرپشن عروج پر ہے۔ اس آپ دیکھیں نا، اس دور جدید میں ایک شخص پکڑا گیا کہ اس نے اپنی سالی کو بھی بیوی ظاہر کیا، اور بیوی تو بیوی تھی اس کی، 2 کارڈ بن گئے بغیر انتظامیہ کے، ملوث ہوئے، بن ہی نہیں سکتے 2 کارڈ یار کمپیوٹرائز کہ 2 مختلف تصویریں لگی، نام ایک ہی، ہوا یہ قدرتی، اس کو پکڑا جانا تھا، اس کی سالی کا انتقال ہو گیا، اب لوگوں نے تعزیت کیا، بیوی کا انتقال ہو گیا تو پتہ چلا سالی کا انتقال ہوا ہے، اس طرح وہ پکڑا گیا، مطلب بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ آج بھی اس دور جدید میں اتنا سختی ہونے کے باوجود بھی ایسے ایسے کیسز سامنے آتے ہیں، موضوع خدا بندی ہے کہ سپارکو بھی چل رہا ہے، ہمارا ملک بھی چل رہا ہے، تو میں نے آج تک 1 روپیہ کس سے نہیں لیا، نہ کوئی ثابت کر سکا، کوئی بڑے سے بڑا منسٹر، بڑے سے بڑی شخصیت جو میرے پروگرام میں آئی ہو، ایم آئی والے بھی اس بات پر پریشان تھے کہ اسلم علی کہاں سے پی سی میں پروگرام کرتا ہے بڑے بڑے، اور یہ اس کا ایک ہی اکاؤنٹ ہے تنخواہ کا، اب وہ پنشن میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو آخری جب میں نے مظاہرہ کیا 5 فروری 2020 کو مظاہرے قائد پر بین الاقوامی دہشت گرد ٹرمپ کے خلاف، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، تاریخ 7 مظاہرہ تھا، اور ٹرمپ کو 22 سال بعد اپنے ہواریوں کے ساتھ بھاگنا پڑا، اور اللہ نے ایک اور نصیحت کی ہمیں کہ جو اپنی قوم کے نہیں وہ کس کے ہوں گے۔ وہاں لوگ جہاز سے لٹک گئے بلا سوچے سمجھے کہ ہمیں بھی لے چلو، ہمیں طالبان مار دیں گے، ابھی تو ماریں گے نا، جب ملک سے غداری کی تمہیں چھوڑیں گے تھوڑی، مر تو پھر بھی گئے، عقل سے سوچو، جہاز میں لٹکو گے، اب زندہ سلامت امریکہ چلے جاؤ گے ٹرمپ کے ساتھ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا۔ آج میں پہلی دفعہ شفقت عباسی صاحب سے جب انکوائری کے لیے گئے وہ ایم آئی والے، جب میں نے مظاہرہ کیا تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ شفقت عباسی صاحب یہ بتائیے اسلم علی کا فنڈ کہاں سے آتا ہے اور آپ کتنا دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرا فقیر ہے، لگا رہتا، منع بھی کرتے ہیں اس کو کہ کیوں لگا رہتا ہے، بھائی اس ملک میں کوئی نہیں لگا رہا، سبھی لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اپنے نوکری کر، اللہ اللہ کر، لیکن وہ لگا رہتا ہے، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے، نہ اس نے کبھی مانگا مجھ سے، نہ میں نے 1 روپیہ دیا، اس سے بڑی وارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ بہت لوگ آئے میرے پاس، ارے اسلم بھائی ویلفیئر کی پرچی بنا لو یار، یہ کر لو، ابے میں نے کہا بھائی یہ وہ ویلفیئر نہیں ہے جو تم لوگ سمجھ رہے ہو، یہ میں نے ادارہ بنایا ہے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے، یہ وہ ویلفیئر نہیں ہے، بزنس بھی خدمت بھی خود کماؤ، خود قوم پہ لگاؤ، ہر ایک کو آزادی ہے، جس کا اکاؤنٹ نہیں ہے وہ بھی خرچ کر سکتا ہے ملک و قوم پر۔ آج اسلم علی ملک و قوم کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اپنی پینشن سے، کوئی ہے تو ہمسا ہو تو سامنے آئے، اور پھر اس کے باوجود اس کو قادیانی، راکا ایجنٹ، لندن کا ٹارگیٹ کلر، کیا کیا خطابت نہیں دیے، اور اٹھوا بھی دیا۔ 7 دسمبر 2024 کی رات کو 2 بجے میں شادی میں سے آیا ہوں، ہمارے CNBC سٹی نیوز کے جو بیورو چیف ہے اسلم بھائی کی، انہوں نے خصوصی طور پہ بلایا تھا نکاح میں اپنے بیٹے کے، وہاں سے آیا ہوں تو رینجر آ گئی، اچھا رینجر والی پولیس کو پٹوا رہی ہے، کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے، دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے، DSR اسلم میرے ہم نام ہے، لیکن بہت بغیرت ہے وہ، اس لیے کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، نہیں مل رہا، بتا بھی رہا ہوں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تمہارا چیئرمین ہوں، کارڈ لے لیے میرے، بولا رابطہ کریں گے، آج تک نہیں کیا، اس لیے کہ دہشت گردوں کا سپورٹر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے جان چھوٹی ہماری سید فیض الحسن 2 نمبر سید سے، تو وہ بھی ان کا سپورٹر تھا، بین الاقوامی دہشت گرد ٹوورڈ اسلام کا، جو لاکھوں انسانوں قتل عام میں ملوث ہے۔ تمام ایجنسیاں تماشا دیکھ رہی ہیں بیٹھ کے، سب تماشا دیکھ رہے ہیں، اسلم علی بار بار اپنے پینشن کے پیسے سے لیٹر بھیج رہا ہزاروں روپے کے، لیکن سب سوئے ہوئے ہیں۔ آخر کب جاگو گے بھائی؟ اسلم علی کو تنخواہ نہیں ملتی ملک کی حفاظت کی، آپ لوگ تنخواہ لے رہے ہیں، ساری رپورٹیں میں دوں، کیوں دوں بھائی؟ لیکن پھر بھی دے رہا ہوں، میں مجبور ہوں فطرت سے کہ میں ملک سے غداری نہیں کر سکتا، جان تو دے سکتا ہوں، میں فرزند ہوں فاتح 1965 غازی سید حسن علی 68 پنجاب ریجمنٹ پاکستان آرمی، صابر و شاکر عظیم محنت کشمہ بسم اللہ خاتون کا، تو میں کیسے غداری کر لوں؟ عامر ندیم صاحب نے بھی یہی کہا تھا
बोला तुम्हें को मारता भी नहीं बाहर। मैंने कहा कैसे मारेगा? तो भाई मेरा वक्त नहीं आया। तहरीक उर्दू का गाजी हूँ, लाखताबाद का, तहरीक का गाजी हूँ, लांडी का, शिया सुन्नी फसाद पटेल पाड़े का गाजी हूँ, पित्ता फट के जिंदा हूँ। ये अल्लाह ने दिखा तो दिया तुम लोगों को, डॉक्टरों को भी, कि पित्ता फट के भी जिंदा रह सकता है अल्लाह चाहे तो। और असलम अली को रखा है इसलिए अल्लाह ने। अब ये दहशतगर्द कहते हैं कि असलम अली से कब जान छूटेगी, अल्लामा इकबाल की तरह शिकवा करते हैं। तो जवाब शिकवा भी खुद ही ले लो ना यार, जो तुम्हारे अमाल ऐसे हैं। कि अल्लाह ताला फरमाता है कि असलम अली की उम्र हमने बड़ी लंबी लिख दी। ये जो मिशन पे चल रहा है, कायद मिलत इस्लामिया के मिशन पे चल रहा है, उस मंशूर को पाकिस्तान में नाफिज करवाना चाहता है, जिसे यहूद नसारा ने पोशीदा रखा हुआ है। वो सबको भेजता है, बाजवा साहब को, सबको, किसी को नहीं छोड़ा उसने, ना उसके कलम से कोई बचा। ये कलम सबसे बड़ी ताकत है। ये कलाशनकोव जो हमारे सियासतदानों ने दे दी, सबसे बड़ी इसकी बानी जमीयत है, जिसने हमें यूनिवर्सिटी से निकाला कलाशनकोव के बलबूते पर। वो एक अलग बात है कि हमारे लोगों ने भी कलाशनकोव का गलत इस्तेमाल किया, मैं उनके भी खिलाफ़ खड़ा हूँ, क्योंकि ये हक़ व सदाकत यही है कि सगा भाई भी गलती करे तो उसके खिलाफ़ खड़े हो जाओ। अल्लाह रसूल का हुक्म यही है, ये नहीं कि रिश्तेदार समझ के छोड़ दो। हमने रिश्तेदारियाँ दोस्तियाँ निभाई MKM में, तो देख लो MKM का अशर क्या आपके सबके सामने। जिस कायद को तुम लोग गलत कहते थे, आज तुम्हारे मुंह पे आ रहा है। चांद पे थूकोगे चेहरे पे आएगा। आज उस कायद को, पंजाब के लोगों को सलाम पेश करता हूँ मैं, कामरेड वफा परस्त लोगों को, कि जो भूख हड़ताल कर रहे हैं कायद अल्ताफ़ हसन भाई के लिए। वहाँ डिस्ट्रिक्ट जो है, मैं डिस्ट्रिक्ट बारिशन में जंग में, आपके वो हमारे वकील, नाम भूल गया मैं उनका, वो जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। अरे उन लोगों को क्या दिया अल्ताफ़ हसन ने? आज वो क्यों खड़े हैं? लेकिन ये कराची वाले इतने बेगैरत हैं कि सब कुछ माल अल्ताफ़ हसन के नाम पे, भत्ते भी लिए, चंदे भी लिए, खाले भी लिए, लोगों को मारा भी। लेकिन नाशुक्र हैं लोग कि तौबा नहीं कर रहे और अल्ताफ़ हसन को नहीं मान रहे। खैर मैं तो मानता हूँ, मैं तो रेंजर को भी कहा था उस वक्त जब लेके जा रहे थे, मैंने कहा भाई कायद भी है, बाप भी है, कि फांसी चढ़ा दो प्रोफेसर हसन की तरह, मार के फेंक दो हैदरी में। अबे शहादत तो मिलेगी, लोगों को पता चलेगा रेंजर ये भी काम करती है। मुझे बताया ना रेंजर क्या कर रही है, मुझे उठा सकती है, तो ये बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम टूवर्ड इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? DSR असलम ने मेरे से सबूत लेने से इनकार क्यों किया? इसलिए कि हम बचें, लेकिन बच नहीं सकोगे अल्लाह के हिसाब से इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आज रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम लोगों से कि अगर आप लोगों में थोड़ी भी गैरत है, आप चाहते हो मुमलिकत के खिलाफ ता क़यामत कायम रहे, तो असलम अली का साथ दो और फंड दो। मैं अपना अकाउंट नंबर भी बता रहा हूँ, लेकिन मुझे तो भाई, हाँ लोगों ने कहा वेलफेयर की पर्ची, मैंने कहा चलो वेलफेयर की पर्ची मैं छपवा लेता हूँ, इसको वेलफेयर का नाम लगा के रजिस्टर्ड भी करा लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, 2 मिनट लगेंगे। बहुत अच्छी कारकर्दगी है, जाली तंजीमें रजिस्टर्ड हो जाती हैं, जैसे हमारे मोहसिन एडवोकेट ने करवाई। अंजुमन दायरा महदविया जो असल रजिस्टर्ड तंजीम है हमारी, अंजुमन दायरा महदविया शदाबपुर है, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है। प्रॉपर्टी उसकी एक पहले इरफान शाह ने बनाई उसी नाम से, उसके नहले पे दहला इसने बना ली। जाली तंजीम का सरबराह सुरखरू है, पैसा खिला रहा है जजों को, वकीलों को खरीद रहा है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल है, लेकिन सज़ा नहीं हो रही, गिरफ्तार नहीं हो रहा। असलम अली की तमरिया थाने में रेंजर गन पॉइंट पे FIR करवा दी। ये तो इस मुल्क का निज़ाम है। इससे साबित हो गया कि रेंजर को कराची में सिर्फ MKM को ख़त्म करने के लिए रखा गया है, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं है उनके पास। अगर ऐसा होता तो रोज़ हमारे यहाँ टारगेट किलिंग ना होती, हमारे यहाँ डकैती ना होती, चोरी ना होती, कुछ भी ना होता। तो आज से साबित हो गया कि इनको रखा है हमें ख़त्म करने के लिए। लेकिन जैसे पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा इंशाअल्लाह ताला, पाकिस्तान की हिफाजत करने वाली मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क और मुत्तहद में पाकिस्तान भी ता क़यामत रहेगी, इस मुल्क को चलाने के लिए, बचाने के लिए इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ ही मैं इन नारों जिना कैब कौमी एकता का निशान, जीवे जीवे पाकिस्तान, नो जिना कैब, नो एंट्री मदार कायद। अगर हम गद्दार वतन होते, आज सरदार वतन होते। ईमान वसलम के फरामीन दर इत्तिफाक नुसरत दिए, दर निफाक अजीमत दिए। मजहब माँ किताबुल्लाह व इत्तिबा सुन्नत रसूल, बामल मकबूल बेअमल मरदूद। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर वक्फे के बाद। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए होगा से खबर तक। जुल्म के खिलाफ मजलूमों के साथ असासे पाकिस्तान का निगहबान, निडर बेबाक अख्तर सहाफ़त का अलम बरदार, MCN न्यूज़ HD, वेब TV पाकिस्तान, फील्ड मार्शल
जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर को सलूट पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला उनकी क़यादत में पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की वाहिद एटमी इस्लामी फलाही मुमलिकत बनकर उभरेगा और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हम लाल किले पर दिल्ली पर झंडा लहराएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये हमारा मिशन है। अभी तकमील पाकिस्तान बाकी है। जो पाकिस्तान हमें दिया गया था वो कुछ भी नहीं है। जूनागढ़ हमारा, कश्मीर हमारा, यूपी हमारा, सीपी हमारा। इंशाअल्लाह ताला हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की क़यादत में वो बदला भी लेंगे कारगिल वाला, जो नवाज शरीफ की वजह से हम फतह से हमकिनार ना हुए। पर मुशर्रफ का विजन ज़रूर पूरा होगा इंशाअल्लाह। कारगिल भी हमारा होगा इंशाअल्लाह ताला। और इसराइल को भी नेस्तो नाबूद पाकिस्तान ही करेगा। ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने हमें एटमी क़ुव्वत बनाया, और आज जो भी एटमी क़ुव्वत मुसलमान मालिक बनेंगे वो पाकिस्तान की मरहून मिन्नत होंगे इंशाअल्लाह ताला।